السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ المتین وادبنا بآداب سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے اسلام میں قتل کی ممانعت پر مشتمل ایک خاص اور مختصر سی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ محترم سامعین، شریعت اسلامیہ میں جتنی تاکید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، عصر حاضر میں اس کی اتنی ہی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ چنانچہ معمولی باتوں پر قتل کے واقعات روزانہ اخباروں کی سرخیاں بنتے ہیں۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یا معمولی فساد پر انتقام لینے کے لیے، جیت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نوجوان طبقے ذرہ سی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، چھوٹے ہو یا بڑے، کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی اجازت اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر بھی یہی حکم نازل کیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ محترم سامعین، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مندر اور مسجد بہت سارے مقامات پر ایک ہی جگہ بنے ہوئے ہیں، چنانچہ یہاں پر قتل کے واردات بھی بہت دیکھنے میں آتے ہیں۔ چنانچہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذباتی ہو کر اپنی محترم جذبات کو جو ہے ایک غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہم انتقام لینے میں کامیاب ہو گئے، ہم بدلہ لینے والے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایسے بہت سارے باتیں جو ہے ہمارے ضمیر میں بھرے پڑے ہیں۔ لہٰذا ہم ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے کسی کا قتل کیا، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے چین محسوس کیا، مطمئن ہو گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہو گیا، اور یہ ہمارے جذبہ اس کو ہم قتل تک جو لے کے جا رہے ہیں، اس سے مسئلے کا بالکل ختم ہونے والا نہیں ہے، اور آگ مزید بھڑکنے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، ہندوستان بھائی چارگی کا ایک ملک ہے، اگر پوری دنیا کو دیکھنا ہے تو ہندوستان کو دیکھے کہ بھائی چارگی کا معاملہ یہاں پر ہے۔ انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے بندے ہیں سارے، اللہ سب کو کھلانے پلانے والے ہیں، آپس میں بہت سارے اختلافات ہو جاتے ہیں، مسئلہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہم اس کو قتل تک نہیں پہنچائیں۔ اس سے ایک تو ملک کی بدنامی، اور دوسری بات مسئلہ اور بھی بھڑک جانا ہے، اس میں مسئلہ حل بالکل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا نوجوان طبقے جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے بھائی چارگی کا پیغام نوجوان طبقے سے زیادہ پھیلنا چاہیے، اور ہندوستان کو بدنام نہیں ہونے دیا جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت بہترین بات ہے۔ ساری دنیا جو ہے ہمارے نمونے کو دیکھ کر سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اور ہمیں دیکھتے ہوئے پوری دنیا حیرت میں رہ جائیں گے کہ قتل و غارت گری جو ہے
وہ ہندوستان میں نہیں ہوتا. بھائی چارگی اگر دیکھنا ہے تو ہندوستان میں ہی دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے کسی سے ہم بدلہ لینے پر تیار نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں گے, بات چیت کے ذریعے سے حل کروا لیں گے, تو ہماری بھائی چارگی کا بقا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو آپ حضرات سے آخر میں گزارش ہے کہ ہم جو قتل غارت گیری پہ تلے ہوئے ہیں اس سے ہم بالکل باز آ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قتل جیسے عظیم جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.